شعبان کا بڑی حاجات اور مشکل دعائیں قبول کروانے والا عمل۔ اگر موقع ضائع ہو گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس آسان عمل سے انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی اور سارے پینڈنگ مسائل حل ہوں گے۔ اس لیے یہ ویڈیو اپنے تمام حلقہ احباب میں شیئر کر دیں تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ کون سا انسان ہے جس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، جس کی کوئی دعا نہیں ہوتی، اور ہر شخص اپنی وہ حاجت پوری کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتا ہے، اپنے لیے دعائیں کرتا ہے، وظائف و اوراد کا سہارا لیتا ہے۔ کبھی تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری دعا محل اجابت تک نہیں پہنچتی۔ ایسی صورتحال میں دل ٹوٹ سا جاتا ہے، ایک مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رحمان اور رحیم خالق اپنے بندے کی آزمائش کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں میرا بندہ دعا کی قبولیت میں دیر ہو جانے کی وجہ سے مایوس و نا امید ہو کر گناہ گار تو نہیں ہو رہا۔ اسی لمحے ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے اور پھر ایک نئے جذبے، نئی امنگ کے ساتھ اور ایک نئے ولولے کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کسی ایسے وقت حاضر ہوں جب اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور وہ وقت اب آپ کے سامنے ہے، یعنی شعبان کا مہینہ، جو کہ ارحم الراحمین خالق کے رحمت العالمین پیغمبر کا مہینہ ہے، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں مجسم حقیقت بن کر ظہور میں آتی ہیں، زخموں پر مرہم رکھ کر انہیں مندمل کر دیا جاتا ہے۔ جنت اس مہینے سستی اور آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے معزز احباب، شعبان کے اس بابرکت مہینے اور اس بابرکت موقع کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا، کیونکہ اگر یہ موقع ضائع ہو گیا تو پھر یہ موقع اگلے سال آئے گا۔ آقا محمد تقی ابن محمد باقر نجفی اصفہانی نے اپنی کتاب خواص آیات و تمام سورہ ہائے قرآن کریم میں شعبان کے مہینے میں سورہ دخان کا بڑی سے بڑی حاجتیں پوری کرنے والا اور مشکل سے مشکل دعائیں پوری کرنے والا ایک عمل بتایا ہے، جو ہے بھی مختصر اور آسان اور اپنی اثر پذیری میں بھی لاجواب ہے۔ سورہ دخان 59 آیات کا قرآن کا سورہ نمبر 44 ہے۔ سورہ دخان کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے رات کے وقت سورہ دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جس نے جمعہ کی رات میں سورہ دخان کو پڑھا اسے بخش دیا جائے گا۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن اس سورہ کی تلاوت کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ اسی بابرکت سورہ دخان کی پہلی 8 آیات کا عمل ہے جو آپ نے شعبان کے پہلے عشرے یعنی پہلے 10 دنوں میں شروع کرنا ہے۔ شعبان کے پہلے 10 دنوں میں کسی بھی دن عشاء کی نماز پڑھ کر 14 مرتبہ درود پڑھیں اور پھر اپنی حاجت، اپنے مقصد یا اپنی دعا کی نیت اور دعا کریں، اور اس سورہ کی پہلی 8 آیات حامیم والکتاب المبین سے آبائکم الاولین تک کی 25 بار تلاوت کریں، یعنی یہ 8 آیات روزانہ 25 بار پڑھنی ہے، اور تلاوت مکمل ہونے کے بعد اپنے کام کی دعا کریں اور پھر 14 مرتبہ درود پڑھیں۔ اس عمل کے دوران جب بھی جمعۃ المبارک آئے تو اس دن 25 کے بجائے 30 مرتبہ ان آیات کی تلاوت کریں۔ یہ 14 دن کا عمل ہے، یعنی جس دن آپ شروع کریں اس دن سے 14 دن شمار کر لیں۔ اللہ کے حکم سے ان 14 دنوں میں آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ اگر یہ عمل یکم شعبان سے شروع ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ یہ ویڈیو فوراً اپنے تمام حلقہ احباب میں شیئر کریں تاکہ جس کی دعائیں قبول ہوں آپ بھی اس کے اجر و ثواب کے حقدار بن جائیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔